یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت کے بزرگ عالم دین بلازری کی کتاب انساب الاشراف ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے میں نے ابن ابی شیبہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین اور بخاری کے استاد کی کتاب دکھائی تھی، جس میں ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اقرار کرتے ہیں کہ عمر حضرت زہرا کو دھمکانے ان کے گھر پہ آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ اس میں تو صرف دھمکی دی گئی ہے، ثابت کریں گے کہ عمر نے صرف دھمکی ہی نہیں دی بلکہ وہ زہرا کے در پر آگ لے کر آیا اور اس نے زہرا کے در کو آگ لگا دی۔ بلازری ابن عون سے روایت لاتے ہیں، اس روایت کی ایک راوی کی جانچ پڑتال ہم آپ کے سامنے پروو کریں گے۔ صفحہ نمبر 268 پر، پیج نمبر 268 پر بلازری فرماتے ہیں انا ابا بکر ارسل الی علی یرید البیع فلم یباع۔ ابو بکر نے بڑی ہی بے شرمی سے علی ابن ابی طالب کا حق چھیننے کے بعد خود علی ابن ابی طالب کے پاس بیعت لینے کا پیغام بھیجا کہ مجھ سے بیعت کر لو، مجھ کو خلیفہ مان لو، لیکن فلم یباع، علی ابن ابی طالب نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب علی ابن ابی طالب نے بیعت رد کر دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ بلازری فرماتے ہیں فجع عمر معه قباس۔ عمر جو گنڈوں کی ٹیم کا سرغنا تھا، سرغنا اپنے گھر سے نکلا، کہاں کے لیے؟ در زہرا کے لیے۔ معه قبس، اس کے ہاتھ میں آگ کے شعلے تھے۔ فلقیت ہو فاطمہ علی الباب، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے جب عمر کو دیکھا تو آپ دروازے کے پاس آ گئیں اور عمر سے مخاطب ہو کے کہا یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، اے ابن خطاب کیا تم میرے گھر کو جلانے آئے ہو؟ قال نعم، ہاں میں عمر تمہارے گھر کو جلانے آیا ہوں، اور گھر میں آگ لگا دی۔ ابن ابی دارم کہتے ہیں صرف آگ نہیں لگائی، ان عمر رفس فاطمہ حتی اسقطت بمحسن، اس نے بی بی زہرا کے شکم میں لات ماری کہ ان کے شکم میں محسن نام کا جو بچہ تھا، اسقطت بمحسن، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس روایت کا پہلا راوی مدائنی ہے۔ مدائنی کے بارے میں ذہبی اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں جلد نمبر 10 پیج نمبر 400 اور 401 پر لکھتے ہیں المدائنی العلامہ الحافظ الصادق، مدائنی علامہ تھا، حافظ تھا، صادق تھا، سچا تھا، یہ راوی جھوٹا نہیں تھا۔ پیج نمبر 401 پر یحییٰ بن معین کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں قال یحییٰ ثقۃ ثقۃ ثقۃ، یعنی مدائنی ثقہ ہے، سچا ہے، سچا ہے، معتبر ہے، اوتھینٹک ہے، اوتھینٹک ہے۔ اس روایت کا دوسرا راوی ہے مسلمہ بن محارب۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین ابن حبان نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے کتاب الثقات۔ اس کتاب کے اندر وہ ان راویوں کا ذکر لے کر آئے ہیں، ان راویوں کو اکٹھے کر کے لائے ہیں جو اوتھینٹک راوی ہیں۔ اس کتاب میں ابن حبان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 490 پر موثق اور اوتھینٹک راویوں کی فہرست میں مسلمہ بن محارب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس روایت کے تیسرے راوی ہیں سلیمان التیمی۔ سلیمان التیمی کے بارے میں اہل سنت کے بڑے مشہور عالم دین حافظ مزی اپنی کتاب تہذیب الکمال میں جلد نمبر 12 اور پیج نمبر 8 پر ربیع بن یحییٰ کا قول لے کر آئے ہیں۔ ربیع بن یحییٰ شعبہ بن حجاج کا قول نقل کرتے ہیں۔ شعبہ بن حجاج سلیمان التیمی کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت احدا اصدق من سلیمان التیمی، میں نے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کسی بھی فرد کو سلیمان التیمی سے سچا نہیں دیکھا۔ کانا اذا حدث عن النبی تغیر لونہ، جب وہ نبی سے حدیث نقل کرتے تھے تو عقیدت میں ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں، اہل سنت کے بڑے مشہور عالم دین ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 4 اور پیج نمبر 203 پر ابن معین اور نسائی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ابن معین و نسائی ثقۃ۔ اس روایت کے چوتھے راوی ہیں عبداللہ ابن عون۔ ابن عون کے بارے میں دو طرح کی کنفیوژن ہے، اہل سنت اچھل اچھل کر کہتے ہیں ابن عون تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، ابن عون اس زمانے میں نہیں تھے، یعنی یہ روایت مرسل ہے۔ جب وہ صحابیوں کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو وہ کس طرح کسی صحابی سے اس روایت کو نقل کر سکتے ہیں؟ بات تو ان کی صحیح بھی ہے لیکن ان کے پاس مکمل ڈیٹیل نہیں ہے۔ اس شبہ کے اور اس کنفیوژن کے دو جواب آپ کو دیتا ہوں، دو نہیں 3 جواب آپ کو دیتا ہوں۔ اہل سنت کے بڑے مشہور عالم دین صفدی، ان کی ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے الوافی والوفایات، جلد نمبر 17 اور پیج نمبر 211 اور 12 پر وہ ابن عون کے بارے میں قول نقل کرتے ہیں کانا یمکنہ السمع من طائفۃ من الصحابہ۔ اس بات کے پورے امکان ہے، اس بات کی پوری پاسبلٹی ہے کہ ابن عون خود ایک صحابی تھے، اور اس پاسبلٹی کے ثبوت میں وہ طبقات کی بھی روایت نقل کرتے ہیں۔ اور اگر مان بھی لیں کہ وہ تھے نہیں اس زمانے میں، وہ تابعی تھے، تو ملا قاری تو یہ کہتے ہیں کہ مرسل التابعی حجت، تابعی اگر مرسل بھی ہو تب بھی وہ حجت ہوتا ہے۔ اہل سنت کے بڑے مشہور عالم دین ابن ادریس رازی کی بڑی مشہور کتاب ہے الجرح والتعدیل، جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 145 پر فادر آف علم رجال، اہل سنت کا فادر آف علم رجال شعبہ بن حجاج کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حجاج فرماتے تھے ابن عون کے بارے میں شک ابن عون احب الی من یقینی، ابن عون اس قدر سچے آدمی تھے، ابن عون اس قدر اوتھینٹک آدمی تھے، اتنے بہتر آدمی تھے، اس قدر سچے آدمی تھے کہ ابن عون کا شک بھی میری نظر میں احب الی من الیقین غیرہ، دوسروں کے یقین سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن عون کا شک بھی میری نظر میں دوسرے لوگوں کے یقین سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک راوی کی اوتھینٹسٹی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابن ابی شعبہ کی روایت سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر نے صرف دھمکی دی ہے آگ لگانے کی، لیکن بلازری کی کہتے ہیں کہ دھمکی نہیں دی، ماحو قبس، عمر اپنے ہاتھ میں آگ کے شعلے لے کے آیا تھا، جناب زہرا کی در پہ آگ لگا دی۔ صرف گواہیاں کتنے ثبوت چاہیے۔
یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب زہرا کی شہادت چھپ جائے گی، یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب ظالم جابر جلاد بچ کر نکل جائے گا۔ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔